بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی صورت میں انہیں صرف قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے یا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دونوں کی طرف رجوع کا حکم ہے؟ آج کی گفتگو میں دلیل و برہان کی روشنی میں اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ محترم سامعین، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی روشنی میں مسلمانوں کے کسی اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج کے دور میں ایک BA پاس میڈیا اسکالر کا موقف یہ ہے کہ یہ حق صرف قرآن کو حاصل ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع صرف ان کی زندگی تک محدود تھا، آپ کی وفات کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے، دین سے متعلق کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے تو میری آیات فیصلہ کن ہوں گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے اس پورے سلسلے کو بیان کیا ہے، وہاں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کتاب نازل کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کس لیے نازل کرتے ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو مقدم حیثیت آپ کی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب مقدم حیثیت آپ کے دیے ہوئے قرآن اور آپ کی پیش کی ہوئی سنت کی ہے۔ آج کی گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کسی اختلاف کی صورت میں صرف قرآن فیصلہ کن ہوگا یا اللہ کا قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دونوں فیصلہ کن ہوں گے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ گزارش نمبر 1، BA پاس میڈیا اسکالر نے سورہ بقرہ کی جو آیت 213 ذکر کی ہے، اس میں پہلی صدیوں کے جلیل القدر مفسرین الکتاب سے کیا مراد لیتے ہیں اور BA پاس میڈیا اسکالر نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ آج کی گفتگو میں پہلے ہم اس کو متعین کر لیں گے تو اگلی گفتگو کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ نمبر 1، اسی سورہ بقرہ کی آیت 213 کے ذیل میں امام طبری رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات سن 310 ہجری میں ہوئی، وہ لکھتے ہیں لِيَحْكُمَ الْكِتَابُ، کتاب فیصلہ کرے گی۔ کتاب سے مراد وَهُوَ التوراۃ، یہ تورات مراد ہے۔ ملاحظہ ہو جلد نمبر 4 صفحہ 280۔ اسی آیت کے ذیل میں امام طبری لکھتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَهُ، اور اس کتاب میں جو اللہ نے اتاری ہے اختلاف نہیں کیا، کتاب سے مراد التوراۃ، تورات ہے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، یعنی اليہود من بنی اسرائیل، یعنی بنو اسرائیل کے یہودی، وَهُمُ الَّذِينَ أُوتُوا التَّوْرَاةَ، اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں تورات دی گئی تھی۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری جلد نمبر 4 صفحہ 275۔ یہاں بھی واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 213 میں الکتاب سے مراد تورات ہے۔ نمبر 2، 5ویں صدی میں امام ماوردی تفسیر النکت والعیون جلد 1 صفحہ 271 میں لکھتے ہیں فی الکتاب وہو التوراۃ، اس آیت میں فی الکتابی میں کتاب سے مراد تورات ہے، الا الذین اوتوہ، یعنی یہود جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی۔ نمبر 3، امام واحدی جن کی وفات 468 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب التفسیر الوسیط میں لکھتے ہیں یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ ملاحظہ ہو جلد 1 صفحہ 315۔ نمبر 4، امام ابن عطیہ اپنی تفسیر المحرر الوجیز جلد 1 صفحہ 285 میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں کتاب کی بابت لکھتے ہیں یہاں مراد تورات ہے۔ نمبر 5، امام قرطبی جن کی وفات سن 671 ہجری میں ہوئی ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو کر آ گئی کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے، جبکہ BA پاس میڈیا اسکالر اس کو قرآن پر بھی منطبق کر رہے ہیں۔ نمبر 2، بالفرض اگر قرآن کو کتاب کے عموم میں شامل کر بھی لیا جائے تو
مسلمانوں کو خطاب سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں بطور خاص علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 میں براہ راست مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان کے کسی اختلاف و نزاع کی صورت میں اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف کیسے رجوع کریں اور رسول کی طرف کیسے لوٹائیں؟ مراد اللہ کا قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، اور دور اول کے مفسرین و محدثین سے بھی یہی بات منقول ہے۔ اس سلسلے میں پہلی صدیوں کے چند اہم حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ الی اللہ والرسول سے مراد اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری روایت نمبر 9880 9881، نیز ملاحظہ ہو التفسیر من سنن سعید بن منصور روایت نمبر 556، نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابن المنذر روایت نمبر 1936۔ نمبر 2، حضرت قتادہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد آپ کی سنت ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری روایت نمبر 9884، نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابن المنذر روایت نمبر 1938۔ نمبر 3، میمون ابن مہران بھی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مراد ہے۔ ملاحظہ ہو شرح مشکل الآثار جلد 4 صفحہ 183، نیز تفسیر طبری روایت نمبر 9882۔ نمبر 4، امام ماوردی نے بھی اپنی تفسیر میں حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ سے یہی بات نقل کی ہے کہ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب اور رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ماوردی جلد 1 صفحہ 500۔ نمبر 5، امام راغب اصفہانی نے بھی اپنی تفسیر جلد 3 صفحہ 1299 میں یہی بات لکھی ہے۔ یوں محترم سامعین، متقدمین کی 9 کتب تفسیر و حدیث سے اس آیت کے ذیل میں یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ جب مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو تو ان کا رجوع قرآن کی طرف ہوگا اور نبی کے فرمان کی طرف ہوگا۔ یہاں ہم 5 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ نساء کی اس آیت نمبر 59 میں براہ راست مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ نمبر 2، انہیں براہ راست اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بات مانو اور نبی کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، مسلمانوں کو براہ راست مخاطب کر کے کہا گیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں باہم اختلاف کرو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس میں مسلمانوں کو براہ راست یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا باہم کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ گزارش نمبر 2، مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی شکل میں اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی بابت اس آیت کو بی اے پاس میڈیا اسکالر نے آپ سے چھپایا، جو کہ قرآن کے ساتھ علمی خیانت ہے۔ گزارش نمبر 3، دین کی بابت اختلاف کی شکل میں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع والی اس آیت کو بی اے پاس میڈیا اسکالر کا ذکر نہ کرنا احادیث شریفہ کو پس منظر میں رکھنے اور ان کی مرکزی حیثیت کو سامعین سے چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ گزارش نمبر 4، بی اے پاس میڈیا اسکالر اکثر کہتے ہیں کہ اگر خدا کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، کہ اگر خدا نے کہا ہے تو سر تسلیم خم،
اگر خدا کے پیغمبر نے کہا ہے تو سر تسلیم خم. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ان اختلافی معاملات کو لوٹاؤ. یہاں موصوف اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ حقیقت، یہ صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے. یوں محترم سامعین، کہنے کی زبان اور ہے، کرنے کی ادا اور. یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم براہ راست موجود ہے، لیکن اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اس کا حکم بتانے کی بجائے اس کا حکم چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے؟ گزارش نمبر 5، دین کے مسئلے میں اختلاف کی صورت میں صرف قرآن کی طرف رجوع کرنے کی بابت بی اے پاس میڈیا اسکالر کی یہ دلیل اور ان کا یہ موقف قرآنی نقطہ نظر سے کس قدر کمزور ہے. پھر بھی اطاعت رسول کی بابت ان کا غیر پارلیمانی لب و لہجہ سنیں. حدیث کی روشنی میں قرآن کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی تو اطاعت ہی کا ایک تقاضا ہے. یہ اطاعت کا تقاضا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ حماقت ہے. جبکہ ان کی بابت ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ موصوف بڑی مہذب اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں. الغرض، کیا قرآنک ریسرچ اور قرآنک تحقیق کے نام پر اس طرح کا کھلواڑ کرنے والے شخص کی بقیہ تحقیق اور ریسرچ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا. ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے. محترم سامعین، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے دوران گفتگو یہ فرق کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے روبرو صحابہ کے لیے تو نبی کی تشریح و تفسیر قابل حجت اور قابل عمل تھی، لیکن بعد کے لوگوں کے لیے یہ نہیں. کیا یہ تفریق درست ہے؟ نیز کیا یہ تفریق کسی محدث و مفسر سے منقول ہے؟ اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ کسی مستقل نشست میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نظروا للطيبة ونور طه يسطعون.